آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو کروڑوں لوگوں کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے، جی بالکل۔ لیکن شاید ہم اس کی اصل روح، اس کے مقصد پر اتنا غور نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم بات کر رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی، اور خاص طور پر اس کے پیچھے جو ایک پوری سائنس ہے جسے تجوید کہتے ہیں۔ جی ہمارے پاس ایک مختصر لیکن بہت جامع ماخذ ہے جو اس کی بنیادوں کی وضاحت کرتا ہے، اور آج ہماری گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیا تجوید صرف تلاوت کو خوبصورت اور سریلا بنانے کا فن ہے، اچھا سوال ہے۔ یا پھر یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے، ایک قسم کی آپ کہہ لیں حفاظتی ٹیکنالوجی جو صدیوں سے کلام کے اصل معنی کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا آپ نے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ لفظ ہی تجوید، یہ سننے میں کافی ٹیکنیکل لگتا ہے، تھوڑا خشک سا۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ اس لفظ کے لغوی معنی میں ہی اس پوری بحث کی بنیاد چھپی ہوئی ہے۔ ماخذ کے مطابق تجوید کا سیدھا سادہ مطلب ہے اچھا کرنا، خوبصورت کرنا، اچھا، یا کسی چیز کو کمال تک پہنچانا۔ تو اس کی روح میں ہی حسن اور بہتری کا تصور موجود ہے۔ خوبصورت بنانا، یہ دلچسپ ہے، لیکن یہ خوبصورتی کس کے لیے؟ کیا یہ صرف سننے والے کے کانوں کے لیے ہے کہ بھئی آواز اچھی لگے، یا اس خوبصورتی کا کوئی گہرا مقصد بھی ہے؟ بالکل، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ یہ صرف صوتی خوبصورتی نہیں ہے۔ تجوید کی جو اصطلاحی تعریف ہے نا، جو ہمارے ماخذ میں بھی دی گئی ہے، وہ اس کا جواب دیتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تعریف یہ ہے، ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا آسان کرتے ہیں سامعین کے لیے۔ مخرج یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ۔ جی، پوائنٹ آف آرٹیکولیشن۔ اور صفات کا مطلب ہوا اس کی خصوصیات، جیسے آواز بھاری ہے یا باریک، اس قسم کی چیزیں۔ بالکل، تو مطلب یہ ہوا کہ ہر حرف کو اس کا پورا حق دینا ہے۔ اس کی ایک اپنی شناخت ہے، ایک منفرد صوتی شخصیت ہے۔ اچھا، عربی زبان میں تو ذرا سی آواز بدلنے سے، جیسے آپ س کو سو پڑھ دیں یا ک کو ک پڑھ دیں، تو معنی بالکل بدل سکتا ہے۔ بالکل بدل سکتا ہے۔ تو تجوید کی خوبصورتی اس کی درستگی میں ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر حرف اپنی اصل شناخت کے ساتھ ادا ہو تاکہ معنی محفوظ رہے۔ میں سمجھی۔ تو یہ خوبصورتی محض سجاوٹ نہیں ہے، بلکہ حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ جی ہاں، یہ تو ایک ماہر گھڑی ساز کی طرح ہے جو ہر پرزے کو اس کی صحیح جگہ پر لگاتا ہے۔ گھڑی کی خوبصورتی صرف اس کے ڈائل میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی درست چال میں ہوتی ہے۔ بہت ہی عمدہ مثال ہے، بالکل یہی بات ہے۔ اسی طرح تلاوت کی خوبصورتی اس کی درست ادائیگی میں ہے، جو معنی کو زندہ رکھتی ہے۔ جی، اور اسی لیے ہر حرف کو اس کا حق دینا اتنا اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک فن نہیں رہتا، یہ ایک ذمہ داری بن جاتا ہے۔ اچھا، یہیں سے میرا اگلا سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر یہ اتنی باریک سائنس ہے، اتنی درستگی کا تقاضا کرتی ہے، تو کیا ہر عام شخص سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ صوتیات کا یعنی فنیٹکس کا ماہر بن جائے؟ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ ایک بہت عملی سوال ہے، اور ہمارے ماخذ میں اس کا ایک بہت ہی متوازن جواب دیا گیا ہے۔ اسلامی فقہ میں اس ذمہ داری کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ ہر ایک پر کوئی غیر ضروری بوجھ نہ پڑے۔ 2 حصے، وہ کیسے کام کرتا ہے؟ پہلی قسم ہے فرض عین، یعنی انفرادی ذمہ داری۔ جی، انفرادی ذمہ داری۔ ماخذ کے الفاظ ہیں، اتنی تجوید سیکھنا جس سے قرآن کریم صحیح پڑھ سکے سب پر فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پر کم از کم اتنا علم حاصل کرنا لازم ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے ایسی بڑی غلطیاں نہ کرے جن سے معنی بدلنے کا خطرہ ہو۔ تو ایک منٹ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حد مقرر کی گئی ہے، لیکن ایک عام آدمی کے لیے وہ حد کیا ہے؟ میری تلاوت کتنی غلط ہو سکتی ہے اس سے پہلے کہ میں اس بنیادی ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاؤں؟ عموماً اس کی حد یہ ہوتی ہے کہ کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یا کسی حرکت یعنی زبر زیر پیش کو اس طرح بدل دینا کہ لفظ کا گرامر اور معنی ہی تبدیل ہو جائے۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی، جیسے ایک مشہور مثال ہے انعمتا، جس کا مطلب ہے تو نے انعام کیا۔ اگر اسے غلطی سے انعمتو پڑھ دیا جائے تو مطلب ہو جائے گا میں نے انعام کیا۔
او یہ تو معنی بالکل الٹ گیا۔ جی، تو اتنی بنیادی درستگی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یہ جان کر کچھ تسلی ہوئی۔ یعنی مقصد یہ نہیں کہ ہر کوئی ایک عالمی مقابلے کا قاری بن جائے، بلکہ یہ کہ کلام کے احترام میں اس کے بنیادی معنی کو اپنی غلطی سے نہ بدلے۔ یہ تو قابل حصول لگتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے فرض کفایہ، یعنی اجتماعی ذمہ داری۔ اچھا۔ ماخذ کہتا ہے، اور پورے علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاشرے میں چند لوگ اس علم میں مکمل مہارت حاصل کر لیں، اس کے ماہر بن جائیں، تو باقی سب لوگوں کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی شاندار نظام ہے۔ یہ انفرادی ذمہ داری اور اجتماعی تخصص یعنی اسپیشلائزیشن کا بہترین امتزاج ہے۔ جی، یعنی معاشرے میں ہمیشہ ایسے ماہرین موجود رہیں گے جو اس علم کے معیار کو برقرار رکھیں اور اسے اگلی نسلوں تک منتقل کریں، جبکہ عام آدمی پر اس کا غیر ضروری بوجھ بھی نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ علم خود اپنی گہرائیوں میں زندہ اور محفوظ رہے اور ہر دور میں رہنمائی کے لیے ماہرین دستیاب ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سمجھا کہ تجوید درستگی کے ذریعے معنی کی حفاظت ہے اور اس کی بنیادی سطح سب کے لیے لازم ہے، جبکہ مہارت کچھ لوگوں کے لیے۔ لیکن روزمرہ کی زندگی میں تلاوت کے مختلف مواقع ہوتے ہیں۔ کبھی انسان غور و فکر کے لیے پڑھتا ہے، کبھی نماز میں، اور کبھی جیسے رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا یہ نظام ان مختلف ضروریات کو بھی مد نظر رکھتا ہے؟ کیا رفتار کے بارے میں بھی کوئی رہنمائی ہے؟ بالکل، اور یہیں پر یہ نظام اور بھی زیادہ عملی اور لچکدار ہو جاتا ہے۔ ہمارا ماخذ تلاوت کی 3 مختلف رفتاروں، یا آپ کہہ سکتی ہیں کہ 3 گیئرز کا ذکر کرتا ہے۔ 3 گیئرز؟ جی، ان کے نام ہیں ترتیل، تدویر اور حدر۔ مجھے یہ تشبیہ بہت پسند آئی، تو آئیے گاڑی چلانے کی اس مثال کو استعمال کرتے ہیں۔ پہلا گیئر ترتیل، یہ کیا ہے؟ یہ یقیناً کسی خوبصورت پرسکون علاقے میں آہستہ آہستہ ڈرائیونگ کرنے جیسا ہوگا۔ بالکل یہی ماخذ اسے خوب اطمینان سے پڑھنا کہتا ہے۔ یہ تلاوت کی سب سے سست رفتار ہے۔ اس میں ہر حرف، ہر لفظ اور ہر آیت کو اس کا پورا وقت دیا جاتا ہے۔ قواعد تجوید کی مکمل رعایت کے ساتھ؟ جی، مکمل رعایت کے ساتھ۔ اس کا مقصد گہرا غور و فکر، تدبر اور تعلیم ہے، جیسے آپ ہر منظر سے لطف اندوز ہو رہی ہوں اور اس کی تفصیلات کو سمجھ رہی ہوں۔ یعنی یہاں رفتار کا مقصد ہی گہرائی میں اترنا ہے، یہ سیکھنے اور محسوس کرنے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر دوسرا گیئر تدویر، یہ کیا ہے؟ یہ شہر کی سڑکوں پر روزمرہ کی ڈرائیونگ کی طرح ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا ہے۔ ایک متوازن رفتار۔ جی، یہ ترتیل سے تیز ہے لیکن اگلی رفتار سے سست۔ اس میں بھی تجوید کے تمام قواعد کی پابندی لازمی ہے۔ یہ رفتار اکثر فرض نمازوں میں استعمال ہوتی ہے، جہاں وقت اور وضاحت کے درمیان ایک بہترین توازن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، نہ اتنی سست کہ بہت وقت لگے، نہ اتنی تیز کہ الفاظ ہی کھو جائیں۔ تو اب آتے ہیں تیسرے اور آخری گیئر پر، حدر۔ یہ تو پھر ہائی وے پر ڈرائیونگ جیسا ہی ہوگا۔ جی ہاں، ماخذ اسے تیزی سے پڑھنا کہتا ہے۔ یہ تلاوت کی سب سے تیز رفتار ہے۔ لیکن جیسے ہائی وے پر تیز رفتاری کے باوجود ٹریفک قوانین کی پابندی اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، ویسے ہی یہاں بھی ایک بہت اہم شرط ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ مجھے اندازہ ہے کہ یہ تجوید کے قواعد سے ہی متعلق ہوگی۔ بالکل، ماخذ واضح طور پر تنبیہ کرتا ہے، لیکن اتنی تیز نہ ہو جس سے حروف کٹنے لگیں اور صحیح ادا نہ ہو۔ یہ کلیدی نکتہ ہے۔ جی، رفتار بڑھانے کی اجازت تو ہے، لیکن معیار کی قیمت پر نہیں۔ رفتار اتنی ہی ہو سکتی ہے جہاں تک ہر حرف اپنی شناخت اور صفات برقرار رکھ سکے۔ جیسے رمضان میں تراویح کی نماز میں جہاں مقصد زیادہ قرآن پڑھنا ہوتا ہے، وہاں یہ رفتار استعمال ہوتی ہے۔ بالکل، ایک ماہر قاری رفتار کے باوجود تجوید کے بنیادی ڈھانچے کو کبھی نہیں توڑتا۔ میں اس پر ایک سوال کرنا چاہوں گی۔ مجھے اس کی عملی افادیت نظر آتی ہے، خاص طور پر تراویح میں، لیکن کیا اس تیز رفتاری سے تلاوت ایک میکینیکل عمل، ایک دوڑ بن جانے کا خطرہ نہیں رہتا؟
کیا یہ اس غور و فکر کے مقصد کے خلاف نہیں جاتا جس کی ترتیل حوصلہ افزائی کرتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور گہرا سوال ہے اور علماء اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اصل چیز نیت اور توجہ ہے۔ حدر کا مقصد بے دھیانی سے پڑھنا نہیں ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو تجوید پر مکمل عبور رکھتا ہو اور تیزی کے باوجود اس کا ذہن اور دل حاضر ہو۔ اچھا، ایک پہلو اس کے معنی میں گہرائی سے اترنا ہے جو ترتیل سے ہوتا ہے، جبکہ دوسرا پہلو اس کے الفاظ کی کثرت سے تلاوت کر کے برکت حاصل کرنا ہے، جس کے لیے خضر ایک راستہ ہے۔ یہ نظام دونوں ضروریات کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن آپ کا نقطہ درست ہے کہ اگر تیز رفتاری لاپرواہی کا باعث بنے تو پھر اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ توازن ہی کلید ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں، تجوید کی تعریف جو درستگی پر مبنی ہے، اس کو سیکھنے کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری، اور پھر تلاوت کی یہ تینوں رفتاریں، یہ سب ایک ہی مرکزی خیال کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو ہم نے شروع میں اٹھایا تھا کہ یہ سب کچھ معنی کی حفاظت کے لیے ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ان اصولوں کو نظر انداز کرتا ہے تو یہ صرف ایک چھوٹی سی غلطی نہیں ہے۔ ماخذ اس کے نتائج کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی، ہمارا ماخذ اس بحث کو ایک بہت ہی سنجیدہ اور واضح نتیجے پر ختم کرتا ہے۔ آخری جملہ یہ ہے، جس شخص نے قرآن کریم تجوید کے ساتھ نہ پڑھا وہ گناہ گار ہے۔ یہ ایک بہت سنگین بیان ہے، اور اب پوری گفتگو کے بعد میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایسا کیوں کہا گیا۔ اس کا تعلق آواز کے اچھے یا برے ہونے سے نہیں، بلکہ اس امانت کی حفاظت سے ہے جو کلام میں موجود ہے۔ بالکل، کیونکہ جیسا ہم نے ذکر کیا، عربی زبان میں ایک چھوٹی سی صوتی غلطی بھی معنی کو تباہ کر سکتی ہے۔ چونکہ قرآن کو الہامی کلام مانا جاتا ہے، اس لیے اس کے معنی میں اپنی کوتاہی سے تبدیلی لانا ایک بہت بڑی ذمہ داری کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ تو تجوید کا پورا نظام دراصل اس کلام کے تقدس اور اس کی اصلیت کو برقرار رکھنے کا ایک صدیوں پرانا آزمودہ طریقہ کار ہے۔ جی ہاں۔ تو آج کی ہماری اس گہرائی سے جو بات نکل کر آئی وہ یہ ہے کہ تجوید، جس کا مطلب خوبصورت بنانا ہے، اپنی خوبصورتی سجاوٹ سے نہیں بلکہ درستگی اور امانت داری سے حاصل کرتی ہے۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو ہر فرد کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور معاشرے کو علم کی حفاظت کا پابند کرتا ہے۔ اور اس کی تین رفتاریں، ترتیل، تدویر اور حدر، مختلف حالات میں اس کلام سے جڑنے کے عملی راستے فراہم کرتی ہیں، لیکن سب کی بنیاد ایک ہی ہے: معنی کی حفاظت۔ اور اگر ہم ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو یہ پورا نظام قرآن کے متن کے لیے ایک غیر معمولی احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کی ایک زندہ روایت ہے کہ 1400 سال بعد بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں قرآن کی آواز اور اس کا بنیادی مفہوم ویسا ہی رہے جیسا وہ نازل ہوا تھا، چاہے اسے کوئی گہرے غور و فکر کے ساتھ آہستہ پڑھے یا اجتماعی عبادت میں تیزی سے۔ جی، یہ صوتی اور مانوی تسلسل کا ایک حیران انگیز نظام ہے۔ اور جہاں میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، یہ جاننے کے بعد کہ اس روایت میں آواز، ادائیگی اور معنی کتنے گہرے طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیا یہ نقطۂ نظر ہماری زندگی میں دیگر اہم تحریروں، چاہے وہ کسی ملک کا آئین ہو، شاعری ہو یا کوئی ذاتی خط، کو پڑھنے کے ہمارے انداز کو بدل سکتا ہے؟ کیا ہم اکثر معلومات کو تیزی سے حاصل کرنے کی دوڑ میں الفاظ کے وزن، ان کی خوبصورتی اور ان کی روح سے محروم تو نہیں ہو جاتے؟